أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج کا درس بڑی ہی توجہ اور بڑی ہی انہماک کے قابل ہے۔ سجدہ صاحب کے حوالے سے عمومی طور پر دو طریقے پائے جاتے ہیں۔ معروف طریقہ یہ ہے سلام پھیرنے سے پہلے صاحب کے دو سجدے کیے جاتے ہیں، اس کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ یہ پہلا معروف طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے سلام پھیر دیا جاتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد صاحب کے دو سجدے کیے جاتے ہیں۔ یہ دو طریقے معروف اور مشہور ہیں، متداول ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ لیکن ایک طریقہ اور ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ طریقہ بڑا عجیب و غریب طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے بھی بالکل صحیح حدیث میں موجود ہے۔ کل جو واقعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا جناب ذوالیدین والا، اسی روایت کے الفاظ میں ایک سند سے جو متن ملا ہے حضرت عمران بن حسین کی روایت میں، اس متن کے الفاظ کیا ہیں وہ آج آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھے ہیں۔ پوری توجہ مرکوز کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی ظہر کی۔ بعد میں وہ پورا واقعہ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا، کل کی مجلس میں ذکر کر چکا ہوں۔ آپ دوبارہ مصلی امامت پہ آئے، آپ نے کتنی رکعتیں پڑھائی؟ 2 رکعتیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پورا پڑھ لیا، دعاؤں سے فارغ ہوئے، آپ نے پہلے سلام پھیرا، پہلے دونوں طرف سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے صاحب کے 2 سجدے کیے۔ معاملہ مکمل ہو گیا، لیکن معاملہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ سلام پھیرنے کے بعد صاحب کے 2 سجدے کیے تو معاملہ پورا ہو گیا، لیکن اس روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں سلام پھیرنے کے بعد آپ نے صاحب کے 2 سجدے کیے، سجدے کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سلام پھیرا۔ یہ بات بڑی عجیب لگے گی آپ کو کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن یاد رہے حضرات محترم، رکاوٹ اس مقام پہ آتی ہے جب ہم حدیثوں کو چھوڑتے ہیں، تردد اس مقام پہ آتا ہے جب ہم حدیثوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ میں نے پہلے ذکر کیا کہ معروف طریقے کتنے ہیں؟ 2۔ سلام پھیرنے سے پہلے اور سلام پھیرنے کے بعد، یہ مشہور ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف صاحب کے یہی 2 طریقے بس یہاں پہ آ کے شرعیت ختم ہو جاتی ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ تیسرا طریقہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں، آپ کے اعمال صالحہ کی روشنی میں صحابہ کرام نے امت تک پہنچایا ہے، اور اس کو اسی طرز پہ ماننا پڑے گا۔ جب غلطی سے امام 2 رکعتیں پڑھاتے، 4 رکعتوں والی نماز 2 رکعتیں پڑھاتے، تو پھر صاحب کا سجدہ کیسے کرنا ہے؟ پہلے سلام پھیرنا ہے۔ اس پہ ویسے مکمل بحث میں پہلے کر چکا ہوں کہ کب سلام سے پہلے پھیرنا ہے، کب سلام کے بعد پھیرنا ہے، لیکن ضمناً یہ بات آئی ہے تو میں عرض کر دوں، 2 رکعتیں جب غلطی سے امام پڑھا دے 4 رکعتوں والی نماز کی، تو پھر وہ صاحب کے سجدے کیسے کرے گا؟ پہلے سلام پھیرے گا، پھر صاحب کے 2 سجدے کرے گا، 2 سجدے کرنے کے بعد دوبارہ پھر سلام پھیرے گا۔ یہ معروف طریقہ نہیں ہے، لیکن احادیث میں اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ اور یہ سن کے یہ پریشانی ہو جانا کہ یہ سجدے کرنے کے بعد کیوں سلام پھیرا ہے،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھیرا ہم پابند ہیں کہ ہم بھی پھیرے. جب آپ پہلے پھیرتے تھے ہم اس وقت اس کے پابند تھے. اب آپ نے بعد میں پھیرا ہے تو ہم اس کے بھی کیا ہیں؟ پابند ہیں. ہم پابندی سے ہٹنے والے نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک انوکھا انداز ہے. اس کے متعلق ایک لطیف سی بات وہ میں ابھی بیان نہیں کروں گا تاکہ معاملہ خلط ملط نہ ہو جائے. آج کی مجلس میں اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ڈے ہم جو بات کریں گے اسی کے متعلق ایک لطیف بات رہ گئی ہے, وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کی جائے گی. اللہ ہمیں حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کے اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.